السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہے جو آپ کبھی بھی اپنے پرس میں یا پھر اپنی الماری میں نہ رکھیں، اس سے بے برکتی آتی ہے۔ تو پیارے دوستو، وہ دو چیزیں کون سی ہیں آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا 7 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے کھانے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 7 چیزوں سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ 2 چیزیں الماری میں یا پرس وغیرہ میں نہ رکھنا، اس سے بے برکتی آتی ہے۔ تو دوستو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص مولا علی کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا علی، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو کرنے سے یا کھانے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے؟ بس اتنا کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میٹھا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، حلال جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، مسور کی دال کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، اور ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، ہری سبزیوں کو کھانے سے یا پھر ہری چیزوں جیسے پیڑ پودوں کو دیکھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے، خوشگوار ماحول میں جا کر کچھ دیر پرسکون ہونے سے دماغ تیز ہوتا ہے، اور آیت الکرسی پڑھنے سے بھی دماغ تیز ہوتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں ایسی طاقت بخشی ہے جس سے انسان محروم ہے۔ اگر انسان اپنی دماغ کی طاقت کو سمجھ کر کائنات کو دیکھنے لگے تو کائنات کی ہر چیز انسان کے اختیار میں ہوگی۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 2 چیزوں کو اپنے پرس میں یا الماری میں نہ رکھنا، اس سے بے برکتی آتی ہے۔ پیارے دوستو، ہم اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ تو نہیں ہوتا، لیکن وہ غلطیاں ہمارا بہت ہی زیادہ نقصان کر رہی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان غلطیوں کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ایسا کرنے سے ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا، لیکن پھر بھی وہ لوگ باز نہیں آتے اور ان غلطیوں کو دہراتے رہتے ہیں اور پھر نقصان اٹھاتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو وہ باتیں بتائی جائیں گی، وہ چیزیں بتائی جائیں گی جن کو آپ کبھی بھی اپنے پرس یا الماری وغیرہ میں نہ رکھیں۔ جو ان چیزوں کو اپنے پرس میں یا الماری وغیرہ میں رکھتے ہیں تو وہ بہت ہی جلد نقصان اٹھاتے ہیں، اور ان کے پاس کبھی بھی پیسہ نہیں آتا، دولت نہیں آتی، اور اگر ان کے پاس پیسہ آنے کا کوئی بندوبست ہو بھی جاتا ہے تو پیسہ آنے کے بعد پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، ہاتھوں میں نہیں ٹکتا۔ پیارے دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو انسان محنت کر کے کماتا ہے اس کو ہی اپنے پیسوں کی قدر ہوتی ہے، اور جو لوگ اپنے ماں باپ یا بھائی کی کمائی پر پلتے ہیں اور وہ لوگ اکثر پیسوں کی قدر نہیں کرتے، اور جتنا ان کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے وہ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، اور اگر اتنی محنت کے باوجود بھی ان کا پیسہ پانی کی طرح بہہ جائے تو پھر بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، جن 2 چیزوں کو آپ نے اپنے پرس یا الماری وغیرہ میں نہیں رکھنا ہے، اس میں پہلی چیز ہے ادھار لیے ہوئے پیسے۔ یہ پیسے آپ اپنی پرس یا پھر اپنی الماری وغیرہ میں ادھار لیے ہوئے پیسے نہ رکھیں۔ جن لوگوں کے پرس میں ادھار لیے ہوئے پیسے رکھے جاتے ہیں اس میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی، جتنی مرضی چاہے پیسے آ جائے، پیسے کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور پیسہ پانی کی طرح بہہ جاتا ہے۔ ادھار لیے ہوئے پیسے جہاں آپ کی ضرورت ہے وہاں خرچ کر دیں، اور جس سے ادھار لیا ہے اس کا پیسہ جلد سے جلد لوٹا دیں۔ اور جو دوسری چیز جو آپ اپنے پرس یا الماری وغیرہ میں نہیں رکھنی ہے وہ ہیں پھٹے پرانے کاغذ یا پھر دوائیاں یا پھر خراب دوائیاں یا پھٹے پرانے نوٹ یا پھر اس طرح کا کوئی بھی رسید وغیرہ ہوتا ہے، کچرا وغیرہ، اس چیز کو آپ جمع کر کے نہیں رکھنا۔ آپ نے الماری
पर्स, बटुए वगैरह में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ही ज्यादा बेबरकती होती है। दोस्तों, फजर की नमाज पढ़ो, रात को जल्दी सो, अगर कोई काम नहीं तो जल्दी सोकर उठ जाओ, सुबह उठो, फजर पढ़ो और कारोबार के लिए निकलो। देखो अल्लाह तबारक व ताला कितनी बरकत देगा। कर्जा है न तंगदस्ती है, 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ो, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। अगर ओहद पहाड़ के बराबर भी कर्जा होगा तो अदा हो जाएगा, क्योंकि सुबह को यानी फजर के वक्त फरिश्ते रोजी तकसीम कर देते हैं और तुम्हारे दरवाजे बंद रहते हैं और सोते पड़ते रहते हैं। बल्कि माजरत के साथ बुरा लगे तो माफ करना, नापाकी में सोते रहते हैं। और ऐसे सोने से कहाँ से बरकत होगी, कहाँ खैर होगा, कहाँ से रहमतों का नुज़ूल होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस घर में जुम्बी और नापाक आदमी और कुत्ता हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जब रहमत के फरिश्ते नहीं आते, वहाँ बरकत कहाँ से होगी। 3 बजे रात तक जाग रहे हैं और दिन में देर रात तक जबरदस्ती सो रहे हैं। उठो, निकलो, तिजारत करो और सिर्फ खुद ना करो, आस पास के जो नौजवान लोग हैं जो हौसला रखते हैं तिजारत करने का, उनको उठाओ। सिर्फ खुद ही मालदार मत बनो, उनके जहन साफ करो, उनके जहन को तैयार करो, वो मालदार बने, उनको तालीम की तरफ रागिब करो। मांगने थोड़ी आए थे, हम लोगों को भीख देने आए थे। मुझे ऐसी कोई हदीस बता दीजिए। किसी हदीस में ये लिखा है कि ज़कात मांगो, किसी हदीस में ज़कात मांगने का तज़किरा आया हो तो मुझे बता दो, या किसी आयत में ज़कात मांगने का हुक्म दिया गया हो तो आप मुझे बता दो। हर जगह ज़कात देने का तज़किरा है, मांगने का तज़किरा नहीं है। इसका मतलब देने का है, मांगने का नहीं है। और हम मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। हमारी बेटियां सड़कों पे बुर्का पहनकर भीख मांग रही है। एक भाई को शर्म आनी चाहिए, वो झूठी शान लेकर दुनिया में फिरता है और उसके घर में फाका हो रहा है। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अपने घर वालों के मुंह में एक लुकमा हलाल का लुकमा डाल दे, डालने से मुराद ये नहीं कि अपने हाथों से खिलाए, यानी कमा करके हलाल लुकमा एक उसके घर का फर्द खाए, तो एक लुकमे की बरकत से उसके और जहन्नम के दरमियान 70 साल का फासला हो जाता है। आका फरमाते हैं, जब तुम हलाल कमाने में पैसा लगाते हो तो उसके साथ हर कतरा तुम्हारे गुनाह को लेकर टपकता है। हलाल कमाओ, मेहनत करो, और अल्लाह ने देने का वादा जरूर किया है। याद रखना, गरीब मत बनना, मालदार बनना, लेकिन हराम से नहीं। बचत से कभी मालदार नहीं बन सकते, सूदी कारोबार से तुम कभी मालदार नहीं बन सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।